چاندی کی انگوٹھی پہننا سنت ہے، لیکن کون سے ہاتھ میں؟ پہلی بات تو یہ کہ چاندی کی انگوٹھی پہننا سنت نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے انگوٹھی نہیں پہنی، مہر کے لیے پہنی. جب آپ سے کہا گیا کہ ان الاعاجم لا یقرؤون ما لم یکن مختما، جب تک مہر نہ ہو عجمی لوگ خط نہیں پڑھتے، فاتخذ خاتما من فضہ، تو آپ نے چاندی کی انگوٹھی اختیار کی اور اس کے اوپر کندہ کرایا محمد الرسول اللہ. جب آیت حدیث یا مبارک جملہ موجود ہو تو بغیر اختلاف کے دائیں ہاتھ میں پہننا سنت ہے. اور ہمارے زمانے کی انگوٹھی یا گڑی اس مقصد کے لیے نہیں ہے، اس لیے اہل سنت کا شعار ہے کہ انگوٹھی یا گڑی صرف بائیں ہاتھ پر ہو، دائیں ہاتھ پہ باندھنا کم عقلی اور علم کی دوری اور نافہمی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو شاعر اسلام اور علامات اہل سنت کا علم نہیں. میں نے گزشتہ سال زکوٰۃ ادا نہیں کی، لیکن ادا کرنا چاہتا ہوں. زکوٰۃ تو قطعی فریضہ ہے، جب تک آپ ادا نہیں کریں گے مجرم سمجھے جائیں گے. تب کس حساب سے ادا کروں گا؟ گزشتہ سال کا حساب تو معلوم ہو سکتا ہے، کل مال کتنا تھا، زکوٰۃ کتنی آئی تھی، اتنی رقم نکالے آپ اور اس سال کا حساب اس سال سے کر لیں، آسان ہے. غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نہ پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ فقہ اور فقہا کا منکر مشکل ہے کہ مسلمان ہو، اور ان کا انداز فقہ اور فقہا کا صریح انکار ہے. صرف انکار نہیں بلکہ سب و شتم کرتے ہیں. مولوی عبداللہ فیصل آبادی نے لکھا ہے فقہ تو شیطان کا جال ہے. ایک جگہ لکھتے ہیں فقہا اللہ اور رسول کے دشمن ہیں. تو ایسے لوگ کہاں مسلمان رہیں گے؟ پیغمبر کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کو فقیہ بناتا ہے، اور یہ اس کو شیطان اور برا بلا کہتے ہیں. اگر غیر مقلد کا معنی صرف عمل بظاہر الحدیث ہو تو وہ مسلمان ہے اور اس کی اقتداء میں نماز درست اور صحیح. گردن کے بسے کا کیا حکم ہے؟ مستحب درجے کا ثبوت ہے. مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی نے کتاب لکھی ہے تحفۃ الطلبہ فی مسح الرقبہ، وہ شائع ہو گئی ہے، دیکھ لو. کیا عقیقے کے بکرے کے لیے 2 دانتوں کا ہونا شرط ہے؟ کہتے ہیں کہ عقیقے کے وہی آداب ہے جو قربانی کے ہے، یا کوئی بھی بکرا، کوئی بکرا نا اچھا خوبصورت بہترین، تاکہ بچے کی طرف سے صدقہ شکر قبول ہو جائے. میرے نانا کو دماغ کا فالج ہوا، 2 دن سے اللہ زندگی اور صحت شفا عطا فرمائے. اگر میں نائی ہوں تو کیا میں دوسروں میں کہ عجامت بناتا ہوں؟ میں گناہگار ہوں گا، کیوں نہیں؟ گناہگار نہیں، جہنمی. لوگ کی داڑھیوں پہ چھرا رکھتے ہو، پڑھتے ہو محمد الرسول اللہ، تمہیں شرم کرنا چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے. کچھ لوگ استخارہ مسجد کے امام سے کرواتے. امام کی کوئی ضرورت نہیں، ہر مومن کر سکتا ہے. مجھے معلوم یہ کر رہا ہے کہ ولیمے کا کھانا زوجین کے باہمی تعلقات کے بعد ہے. ولم کے معنی ہے اجتماع الزوجین، میاں بیوی جب مل لیں، ملاقات کر لیں، انہیں محبت کی رات نصیب ہو جائے تو اگلے دن ولیمہ سنت ہے. اگر کسی نے مذاق کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق ہو جائے گی. ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. جبران نام رکھنا کیسا؟ یہ اسرائیلی نام ہے. عبری کے اندر جبرال، یہ جبریل کو کہتے ہیں. نکاح میں چوارے کی جگہ کھجور ہے، ایک ہی چیز ہے. آج کل حرمین شریفین میں وہ سکری بٹ رہے ہیں، سکری کھجور ہے، وہ مانند چھواروں کے ہیں اور ہے کھجور ہے. ایک باپ جو غلط ماحول کا شکار ہے، گھر کے اندر باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو خاوند اپنی بیوی کا لا حول ولا قوت الا باللہ و انا الیہ. اب اس باپ پر بیوی طلاق ہے نہیں، طلاق تو نہیں، گناہگار بہت بڑا. خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو ان کا کفن بھی کالا ہونا چاہیے. ضرورت کیا ہے کہ سفید کفن میں دفن ہو رہا ہے؟ وہ صرف کعبے کی خصوصیت ہے اور کسی چیز کے لیے اجازت نہیں ہے. لکھا ہے کہ جو میک اپ کی سرخی وغیرہ میں الکوہل ہے درست ہے، استعمال کا قابل ہے. الکوہل کا مقدار کالعدم ہو جاتا ہے. چاش کی نماز کی کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت پڑھنا بہتر ہے. ہمارے علاقے میں انشورنس کی وبا بہت پھیلی ہوئی ہے. بہرحال انشورنس تو ایک سودی نظام ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ان کے کارخانے، دکانیں، فیکٹریاں سب تباہ و برباد ہو جاتی ہے. ایسی سخت مجبوری کے لیے مالیات کی حد تک استاد محترم فقی اعظم مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن نے اجازت دی تھی
کہ یہ لوگ کارخانے اور فیکٹریاں بیمہ کر سکتے ہیں، زندگی اور اولاد کا بیمہ نہ کرے، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ جن لوگوں کو حضرت کی تحقیق کا پتہ نہیں ہے وہ مطلق منع کرتے ہیں۔ کسی بھی غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں۔ اللہ سے دعا ہے آپ اور آپ کے اہل خانہ تا قیامت اپنے انوار و برکات کی بارش برسائے، آمین۔ حضرت بات یہ ہے کہ بیوی اپنے حق مار کے پیسوں سے شہد خرید کر شوہر کو پلائے اور بارش کے پانی میں سورہ فاتحہ گول کر پلائے تو شوہر کو شفا ہوتی۔ جی ہاں، یہ امام قرطبی نے لکھا ہے تفسیر سورہ نساء میں۔ ہمارے گاؤں میں ایک مولوی صاحب ہے جو عورتوں کی نماز جمعہ، نماز عید، پنجگانہ جماعت کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ عورت کو یہ کہتے ہیں کہ تم شاپنگ اور بازاروں کے بجائے میرے پیچھے جماعت کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ بہرحال ایسا تو نہیں کہوں گا جیسے آپ لے کر آئے، آپ تو دشمنی کے قلم سے لے کر آئے نا۔ اس نے یہ کہا ہے کہ چونکہ عورتیں باہر نکل چکی ہے، بازار اور منڈیوں میں جا ہی رہی ہے، تو اگر پردے میں ان کے لیے پیچھے نظام ہو اور وہ شریک ہو جائے تو جائز ہے، اس میں مولوی کی کیا ہے، سب کا فتویٰ یہی ہے، تو ایک کے پیچھے پڑ گیا۔ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ عالمگیری میں لکھا ہے اور تاتاریہ میں کہ دائیں ہاتھ کے شہادت کی انگلی سے شروع کر لے، پھر سات والی، پھر سات والی، پھر چنگلی، پھر بائیں ہاتھ کی چنگلی، سات والی، انگوٹھا، اور اخیر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن لے لے۔ اس کو الطریق المہذب لکھا ہے، بہترین طریقہ۔ اور پیروں کے دائیں پیر کی چنگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پہ آئے اور پھر بائیں پیر کے انگوٹھے سے چنگلی کی طرف جائے۔ اگر کوئی شخص بوڑھا ہے اور وہ بیٹھ نہیں سکتا اور وہ چارپائی پر لیٹا ہے اور اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں سکتا تو وہ نماز پڑھ سکے گا؟ سر کے اشارے سے پڑھے گا نا، سر کے اشارے سے جب تک پڑھ سکتا ہے، سر ہل سکتا ہے رکوع و سجود کے لیے، تو نماز بددستور قائم ہے۔ پوچھا ہے کہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود داڑھی کاٹنا یا کم کرنا کیا اس شخص کی دعا قبول ہوتی؟ یہی خطرہ ہے کہ سنتوں سے محروم شخص کی دعا قبول نہ ہو۔ علماء دین کہتے ہیں دعائیں دو قسم کی ہے، ایک اخروی دعا ہے، ایمانیات و اعمال و توفیق کی دعا ہے، وہ تو صرف مومن مخلص کی ہوتی۔ وما دعاء الکافرین الا فی تباب، کافروں کی دعائیں تو ہلاکت کی اور بربادی کی، تو نقصان کی دعائیں ایسے شخص کی ہوگی، فائدے والی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ بہت ساری ایسی بدعت ہیں جن پر چلنا مجبوری ہے، جیسے کہ پنکھا چلانا، گاڑی، یہ بدعت ہی نہیں ہے، یہ تو دنیا کے ایجادات ہے، بدعت اس کو نہیں کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔